السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ دیکھو پیارے بچوں، آج آپ دینیاتی کلاس میں بیٹھے ہو۔ آج سے آپ کو 24 گھنٹے کا دین سکھایا جائے گا، وہ دین جس دین کے اوپر اللہ کا کامیابی کا وعدہ ہے، وہ دین جس دین کو پیارے نبی لے کر کے آئے ہیں، اس دین کو آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کا نام لینا سیکھنا۔ آج ہم آپ کو اللہ کا نام لینا سکھائیں گے۔ ابھی تک جس طرح بھی آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا ہوگا، لیکن آج سے آپ اللہ کا نام سیکھ کر لیں گے، کیونکہ جو کام سیکھ کر کیا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور جو کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا وہ کام کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح ہوتا ہے، اور صحیح کام پر مزدوری ملتی ہے، غلط کام پر مزدوری نہیں ملتی۔ تو آئیے ہم جب بھی اللہ کا نام لیں تو اللہ ہمیں اجرت دے، مزدوری دے، ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں ہدایت دے دے، اور ہدایت دے کر کے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور خوش ہو کر ہمیں اللہ رب العزت جنت دے دے۔ تو آئیے آج کا ٹاپک ہے ہمارا اللہ کا نام لینا سیکھنا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نام میں حرف کتنے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے نام میں حرف کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ کے نام میں 3 حرف ہوتے ہیں۔ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3 حرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب آ گئیے آپ، ان کے نام کیا ہے؟ دھیان سے آپ دیکھیے، دھیان سے آپ سنیے اور سمجھیے، اللہ کے نام میں جو حرف ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ کیا بتایا تھا ہم نے؟ 3 حرف ہیں، ان کے نام: نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 لام، نمبر 3 ہا۔ تو میں آپ کو ترتیب سے سب کچھ سمجھاتا چلوں گا، یہ نہیں کہ آپ کو کچھ یہاں بتایا، کچھ آگے چل کے بتایا، کچھ آگے چل کے بتایا، آپ جو ہے وہ ٹو مائنڈ ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے آپ۔ تو آپ سمجھیں، اس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نام میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3 حرف ہوتے ہیں۔ اب آگے بتایا تھا آپ کو کہ ان حرفوں کے نام کیا ہیں۔ تو جیسے ہم نے بتایا حمزہ، آپ کہیں گے ہم نے تو اب تک الف سے اللہ پڑھا ہے، یہ حمزہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کو آپ کو سمجھایا جائے گا الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ لام ہے، اب ہا، ٹھیک، ہا، تو تینوں کے نام آپ کو بتا دیے، حمزہ، لام اور ہا، 3 حرف ہوتے ہیں، تینوں حرفوں کے نام یہ ہیں، حمزہ، لام، ہا۔ اب لام تو لام ہوتا ہے، حمزہ الف اور ہا، ان دونوں حرفوں کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، آگے بڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو یوں سمجھیے آپ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک الف سے اللہ پڑھا ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ الف، ٹھیک، الف سے آپ نے اللہ پڑھا ہے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الف سے اللہ نہیں ہے بلکہ حمزہ سے اللہ ہے۔ تو اب کہیں کہ تو ہم اسی کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حمزہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے کہ شکلیں بھی الگ الگ ہیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، کہ شکلیں بھی الگ ہیں، تو الف حمزہ کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بات آپ صحیح سے سمجھ لیجیے، یہ بات آپ صحیح سے سمجھ لیجیے آپ کہ یہاں شکل نہیں بدلے گی، شکل نہیں بدلے گی، بلکہ
الف حمزہ کیسے بنے گا یہ سمجھ لیجیے آپ. تو الف سے اللہ کہہ رہے ہیں نا آپ, ہم کہہ رہے ہیں حمزہ سے اللہ ہے, تو آپ کہیں حمزہ کی شکل الگ ہوتی ہے, الف کی شکل الگ ہوتی ہے, اور شکل جو ہے یہ حمزہ ہے جیسے مثال کے طور پر, تو ہم تو یہ بنا ہوا پاتے ہیں, یہ بنا ہوا پاتے نہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس الف پر زبر زیر پیش یعنی کچھ بھی حرکت آ جائے وہ الف حمزہ بن جاتا ہے, وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ الف تھا, اس پہ زبر آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا. یعنی اگر یہ ہے الف خالی تو الف کہلائے گا, الف پڑھا جائے گا. اگر اس پر کچھ حرکت آ گئی جیسے زبر آ گیا یہاں پر تو اب یہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ الف اور یہ حمزہ, یہ آپ کو کلیئر ہو گئے نا. اب اس کو آپ مائنڈ میں رکھیں. ٹھیک, الف اور حمزہ کو ہم نے آپ کو کلیئر کیا. اب آپ آگے آ جائیے. اب آپ تیسرا حرف جو ہے وہ ہا ہے. اب ہا دو طرح کا ہوتا ہے, سمجھ لیجیے. ایک تو ہا یہ اور ایک ہا یہ, ایک ہا یہ ایک ہا یہ. تو اب آپ اس کو سمجھ لیجیے کون سا ہا ہے. تو اللہ کے نام میں یہ ہا ہے جس کو اکثر بچے یا پڑھانے والے استاد محترم چھوٹا ہا اور بڑا ہا, چھوٹا ہا بڑا ہا اس طرح سے بچوں کو سمجھاتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں سمجھاتے تھے, اب کے زمانے میں اس طرح سے نہیں سمجھاتے بلکہ ساؤنڈ کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے اس کی ساؤنڈ یہ ہے, اس کی ساؤنڈ یہ ہے. تو میں بھی آپ کو ساؤنڈ کے ہی ایک اعتبار سے سمجھاؤں گا. تو اگر آپ نے ان دونوں کو سمجھ لیا تو آپ اللہ کے نام کو صحیح لینے والے بن جائیں گے. نہیں تو کبھی آپ اس ہا کی آواز نکالیں گے, کبھی آپ اس ہا کی آواز نکالیں گے. تو ان دونوں ہا کو سمجھ لیجیے آپ. اس ہا کو منہ سے پڑھا جاتا ہے, اس ہا کو حلق سے پڑھا جاتا ہے. یہ منہ والا ہا کہلائے گا, یہ حلق والا ہا کہلائے گا. اب ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ہوا, منہ کی ہوا باہر جائے گی, اس میں منہ کی ہوا حلق میں جائے گی. جیسے آپ ہمیں دیکھیے, ہا منہ تھوڑا زیادہ کھلے گا اور ہوا باہر جائے گی. ہا تو یہ پڑھا گیا. اب منہ زیادہ نہیں کھلے گا لیکن منہ کی ہوا حلق میں جائے گی. ہا 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 ہا, یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا, منہ والا ہا اور حلق والا ہا. تو یہ الف اور حمزہ سمجھایا, منہ والا ہا اور حلق والا ہا ہم نے آپ کو سمجھایا. ٹھیک ہے نا. تو کتنے حرف ہیں اللہ کے نام میں؟ 3 حرف ہیں. ان کا نام حمزہ, لام اور ہا. اب آگے چلتے ہیں ہم. اب یہ سمجھیے آپ کہ ان حرفوں کی آواز یعنی اللہ کے نام کے حرفوں کی آواز کیسے نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ لیجئے, حمزہ, حمزہ کو سختی سے پڑھتے ہیں. حمزہ حمزہ حمزہ, سمجھ لیں, ساؤنڈ نکالنے لگے نا آپ سے حمزہ کا, یعنی سختی سے پڑھا جاتا ہے حمزہ حمزہ. ٹھیک. اب اگلا حرف سمجھیے آپ, لام. اس کو منہ سے یعنی منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے. لام لام لام. ٹھیک. اب آگے چلیے آپ. اب آپ سمجھیے ہا. تو ہا کو یہ منہ کھول کر پڑھیں گے آپ اور منہ کی ہوا باہر پھینکیں گے. ہا 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 ہا. تو اللہ کے نام کے حرفوں کی آواز اس طرح سے نکالی جاتی ہے, میں نے آپ کو جیسے بتایا. اللہ کے نام میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3. ان حرفوں کے نام حمزہ, لام, میم. ان حرفوں کی آواز یعنی حمزہ کو سختی سے, لام کو منہ کھول کر اور ہا کو منہ کھولتے ہوئے اور منہ کی ہوا باہر پھینکیں گے. یہ
تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک، اب آپ آگے چلیے، آگے چلتے ہیں ہم، اب آگے چلتے ہیں آگے۔ اب یہ سمجھیے آپ اللہ کے نام میں کتنے قاعدے ہوتے ہیں، اللہ کے نام میں کتنے قاعدے ہوتے ہیں۔ قاعدے مطلب گرامر سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ کے نام کی گرامر کیا ہے، اللہ کے نام کے قاعدے کیا ہے، اللہ کے نام کی گرامر کیا ہے۔ گرامر مطلب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ۔ یہ میں 3 طریقے سے آپ کو قواعد کو سمجھایا۔ قاعدے کتنے ہیں، مطلب گرامر کیا ہے، اور گرامر مطلب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ آگے چلیے آپ۔ تو کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں اللہ کے نام میں 4 قاعدے ہیں۔ بس سمجھ میں آئی، کلیئر ہوئی؟ اب آپ آگے چلیے کہ ان کے نام کیا ہیں، ان قاعدوں کے نام کیا ہیں، ان قاعدوں کے نام کیا ہیں۔ تو ان قاعدوں کے نام ہیں زبر، تشدید، کھڑا زبر اور پیش۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے نام میں پیش ہے نہیں، اللہ کہاں ہے پیش؟ اللہ ہوگا تو پیش ہوگا، یہاں تو ہو ہے ہی نہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ ہو پڑھ رہے ہیں یعنی پیش بتا رہے ہیں، تو پیش ہوگا تو ہو ہوگا یعنی ہو پڑھا جائے گا، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن ہم نے تو آج تک پڑھا بھی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی یہی دیکھا ہے، اللہ اللہ۔ تو آپ اس کو سمجھ لیجیے، آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیجیے، آپ یہ بات صحیح سے سمجھ لیجیے آپ، تاکہ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے، آپ یہ یوں سمجھ لیجیے، آپ یوں سمجھ لیجیے، آپ یہ اللہ اللہ اللہ، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ ہو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ یہ کریں گے کہ یہاں دیکھیں آپ، یہ کریں گے آپ، یہ کریں گے آپ، یہ تو یہ اب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ بس یہ اور یہ ہم نے کتنے بتایا؟ 4 قاعدے۔ اب آپ کہیں گے تو 5 ہو گئے، ایک یہ ہو گئے، ایک یہ ہو گئے، تو 5 ہو گئے۔ اب چونکہ 4 قاعدے اس لیے بتائے ہیں ہم نے کیونکہ یہ جو ہے یہ ہٹ جائے گا، اور یہ جزم، اس کا نام ہے جزم، اس کا نام ہے جزم۔ تو لیکن فی الحال میں آپ کو یہاں نہیں سمجھا رہا ہوں، یہاں سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو پیش ہی رہے گا نا، یہ تو پیش ہی رہے گا، یعنی یہ تو پیش ہی رہے گا، ٹھیک، یہ پیش ہی رہے گا۔ اب یہاں سمجھ لیجیے آپ، پیش اور جزم، تو جب کسی بھی حرکت کو ہٹایا جاتا ہے، یعنی جب کہیں سانس توڑا جاتا ہے، جیسے اللہ ہے، اللہ، اب یہ سانس ٹوٹ گیا، تو اب یہ پیش جو ہے جزم میں بدل جائے گا، پیش جزم میں بدل جائے گا۔ تو اب جب جزم میں بدل جائے گا تو جزم کے 2 کام ہوتے ہیں، جزم کے 2 کام ہوتے ہیں۔ اگر جزم آ جائے بیچ میں تو جزم، جس حرف پر جزم ہوتی ہے اس حرف کو پچھلے والا حرف سے جوڑ دیتی ہے۔ اگر آ جائے آخر میں، جیسے یہاں یہ، یعنی سانس توڑنے پر آ جائے، جہاں سانس ٹوٹے گا وہاں جزم آ جائے گا، تو آخر میں اگر جزم آ جائے تو وہ جزم حرکت کو ختم کر دیتی، جو بھی حرکت اس کے اوپر ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں حرکت تھی پیش، تو پیش کو ختم کر کے خود آگے جزم، اور جس حرف پر آخر میں جزم آ جائے اس حرف کو خود سے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ حرف ہی پڑھا جاتا ہے، بلکہ زبر زیر پیش اس کو اوپر نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ بات آپ نے سمجھ لی، میں بالکل باریکی سے آپ کو سمجھایا، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے نام لینے میں مزہ آ جائے۔ تو آپ سمجھ گئے؟ تو پیش ہٹے گا سانس ٹوٹنے کی بنیاد پر، جزم آ جائے گا، اور جزم کا کام ہے
آخر میں آنے پر، سانس ٹوٹنے پر آنے پر، کہ وہ حرف خود سے پڑھا جاتا ہے. اس کو ساکن بھی بولتے ہیں، اس کو ساکن بھی بولتے ہیں. تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی. تو قاعدے کتنے؟ 4. ان کے نام زبر، تشدید، کھڑا زبر. اب ہم یہاں پیش نہ کہہ کے جزم کہیں گے. جزم سمجھ گئے آپ؟ اب آپ آگے چلیے. ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو قاعدے ہیں، 4 قاعدے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شاید آپ کو نہیں آتا ہو، لیکن چونکہ آپ دینیاتی کلاس میں بیٹھے ہیں تو دینیاتی کلاس کی بھاشا میں آپ کو، یعنی زبان میں آپ کو ہم سمجھائیں گے. دیکھو، قرآن کی گرامر الگ ہے، قرآن کے قاعدے الگ ہیں. کیونکہ آپ سب قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کی گرامر آپ کو نہیں بتائی جائے گی، بلکہ اس میں سے قرآن کی گرامر کو بہت ہلکا کر کے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بتایا جائے گا. تو 4 قاعدے، ان کے نام آپ کو بتا دیا ہم نے. اب ان کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجیے آپ. جیسے زبر، پہلا قاعدہ زبر. تو جب پہلا قاعدہ زبر ہے تو زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر کو جلدی پڑھیں گے اور زبر کی آواز اوپر کو جائے گی. جیسے حمزہ زبر آ، ٹھیک، جلدی بھی ہو گیا اور آواز اوپر کو گئی. اب آپ دوسرے قاعدے پہ آ جائیے، تشدید. تشدید کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک خود سے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب تیسرے حرف پر آ جائے کہ تیسرا قاعدہ کیسے پڑھا جائے گا. تیسرا قاعدہ ہے کھڑا زبر. کھڑے زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ زبر سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. زبر کیسے پڑھا گیا؟ حمزہ زبر آ. اور کھڑا زبر کیسے پڑھا جائے گا؟ حمزہ کھڑا زبر آ. سمجھ میں بات؟ آپ آگے چلیے. اب آپ آگے آئے جائیں گے جزم پر. جزم یعنی ساکن. جزم کو یعنی ساکن کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ یوں سمجھیے، جس حرف پر آخر میں جزم آ جائے تو اس حرف کو خود سے پڑھا جاتا ہے. تو یہاں جو ہا پڑھا جائے گا وہ خود سے پڑھا جائے گا. بس ہا، ہا، بس ہا پڑھا جائے گا. تو ان پڑھنے کا قاعدے کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4. ان کے نام آپ کو بتا دیے. اب ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو ہم نے بتا دیا. اب آپ جو اللہ کے نام میں بے پناہ خوبصورتی کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نام کو خوبصورت بنانے والی کون سی چیز ہے جس میں منہ بھر آتا ہے، منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے، بہت مزہ آتا ہے اللہ کا نام لینے میں؟ تو اب آپ سمجھیے اس کو. وہ یہ ہے کہ لام. وہ حرف کون سا ہے؟ لام. اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جس کو قرآن گرامر میں یعنی قرآن کے قواعد میں جس کو پر کہتے ہیں. میں آپ کو موٹا بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، یعنی موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے. اب تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک. جیسے اللہ، اللہ. اب اس کو پڑھنا طریقہ بتا دوں میں آپ کو، بہت اچھے سے دھیان سے سنیے. آپ جتنے دھیان سے سنیں گے اتنی بات سمجھ میں آئے گی. ویڈیو بار بار دیکھنا آپ کو نہیں پڑے گا، ایک ہی بار ویڈیو دیکھیں گے بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کی. تو آپ سمجھیے، آپ یہ دیسی طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پیور طریقے سے میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں کہ لام کو موٹا کیسے کرنا ہے. دیکھیے یہاں ایک تو لام ہے اور لام پر کھڑا زبر ہے. یہ دو قاعدے ایک ساتھ آ گئے، ٹھیک. لام اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام پر کھڑا زبر ہے، دونوں قاعدے ایک ساتھ آ گئے. تو سمجھ لیجئے، جب آپ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے تو ہوٹوں کو گولائی دیں گے اور گولائی دے کر کے ان کو ٹھہرائیں گے
تاکہ کھڑا زبر بھی ساتھ میں پڑھا جائے. جیسے اللہ اللہ، میرے ہوٹل دیکھیں آپ، ہوٹ گول ہو رہے ہیں اور ہوٹل کو میں ٹھہرا رہا ہوں، یعنی اس گولائی کو میں ٹھہرا رہا ہوں. اللہ. اب یہ کیا، ایک تو اللہ 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 اللہ، کیسا لگ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ایک اللہ اللہ. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ موٹا اللہ کے لام کو موٹا کرنا ہے طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب آگے چلتے ہیں. ابھی سمجھیے آپ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا وقت کیا ہے. اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ چونکہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے نا. کبھی بھی کرنے لگا آپ، ہاں کوئی سا کام کبھی بھی کر سکتا ہے آپ، کھانا کبھی بھی کھا سکتا ہے آپ، کچھ بھی کبھی بھی کھا سکتا ہے، لیکن کھانے کا ایک وقت متعین ہے نا، ایک مقرر وقت ہے. اس وقت میں آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے اندر جان پیدا ہوگی. آپ کبھی بھی کھاتے رہیں گے، آپ وہ چیز بس پیٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور جو ہے بس. لیکن وقت پہ کھانا کھائیں گے مزہ بھی آئے گا اور جو ہے آپ کا بھوک بھی مٹے گی اور آپ کے بدن میں طاقت بھی آئے گی. اسی طرح سے اگر جو خاص وقت ہے ان وقتوں میں آپ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں گے تو الگ ہی طرح کا آپ کے اندر نور پیدا ہوگا. وہ وقت ہے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اور عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح. اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر کام کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ بے طریقہ بس یوں ہی کرے جائیے آپ جیسے لوگ کرتے ہیں اللہ 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 اللہ. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے لوگوں کے منہ سے جیسے لالا لالا کر رہے ہوں، کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں. لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں. سیکھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ قبولیت کا ہوتا ہے. اس کو مزدوری بھی زیادہ ملتی ہے، طے شدہ مزدوری سے زیادہ مزدوری ملتی ہے اگر آپ سیکھ کر وہ کام اچھا کرتے ہیں. تو آئیے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. باقی میں آپ کو سسٹمیٹکلی سمجھا کر کے لا رہا ہوں. اب یہاں آ کر کے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ابھی تو جو ہے وہ موٹا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی پیچھے جائیں گے ہم، پھر بیسیکل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوا آؤں گا. تو آپ دھیان سے سنیں اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ہر دانے پر آپ کو سانس توڑنا ہوگا. ٹھیک، لام کو پر کرنا ہوگا، کھڑے زبر کو زبر سے تھوڑا کھینچنا ہوگا اور ہا کی آواز منہ کی ہوا باہر پھینکتے ہوئے ہا کی آواز نکالنی ہوگی تاکہ دل پر چوٹ لگے. جیسے اللہ 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 اللہ. یہ ہے پڑھنے کا طریقہ. اس طریقے سے آپ صبح اور شام ایک تسبیح یعنی پڑھیں گے. اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے ہم اللہ کے نام کی تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ بھیا یوں ہی بس. تو اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا مقصد ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا، اخلاص دل کے اندر پیدا کرنا، ایمان میں ترقی پیدا کرنا، ایمان میں طاقت پیدا کرنا اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا اور اللہ کی ہدایت حاصل کرنا. یہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنے کا مقصد ہے. تو میں نے ساری باریکی آپ کو بتائی ہے. اب ایک بار میں آپ کو حرف جوڑ کر بتا دیتا ہوں قاعدے کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، حرف کو جوڑنے کے طریقے کے ساتھ. اس کو آپ سمجھ لیجئے بس، پھر آپ بہت اچھے انداز میں باریکی کے ساتھ اللہ کا نام لینا سیکھ جائیں گے. پھر آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو نام لینے میں مزہ آئے گا، مٹھاس آئے گا. سنیے اب میں آپ کو ایک ایک ورڈ الگ الگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے بتاتا ہوں اور الگ الگ جو ہے اس کی گرامر بتاتا ہوں، یعنی قاعدہ بتاتا ہوں.
اب میرے ساتھ آپ جو ہجا کریے آپ، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا. اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ لام موٹا ہوگا تو موٹا ہی پڑھیں گے آپ. اللہ، ہا ساکن، اللہ، اللہ، اللہ. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، یعنی لام موٹا ہوا. اللہ، 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 اللہ. ہا ساکن، اللہ، 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 اللہ. تو دیکھیں ہم نے آپ کو اللہ کا نام لینا باریکیوں کے ساتھ سکھایا. یہ باریکیاں آپ بار بار ویڈیو دیکھ کر کے سیکھیے، سمجھیے. جب آپ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں تو ان سب باریکیوں کو مائنڈ میں رکھ کر پڑھیں تو آپ الگ ہی مزہ آئے گا. سکون وقار کے ساتھ پڑھیں. اب آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، اور جو کچھ کمی بیشی ہوگی تو بار بار آپ ویڈیو دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے. تو کیا بس کافی ہو گیا؟ نہیں بھائی، کافی نہیں ہوا. ہر ایک امتی تک اللہ کے نام کی باریکی کو پہنچانا ہماری ذمہ داری. تو آپ نے سیکھا، آپ مسجد جائیں گے وہاں سکھائیے، آپ گھر میں آئیں گے گھر میں سکھائیے، آپ اسکول جائیں گے اسکول میں سکھائیے، آپ شاپ پر جائیں گے شاپ پر سکھائیے، آپ سفر میں جائیں گے سفر میں سکھائیے، بس کی سیٹ پر بیٹھ کر کے. اور جو لوگ موبائل پر ہیں تو ان کو موبائل پر بھیجیے، یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ اللہ کے نام کی باریکی پہنچ جائے، اللہ کے نام کی باریکیاں پہنچ جائیں اور اللہ کے نام کو سیکھ کر پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ جب ہم اللہ کا نام لیں تو ہمیں مزہ آئے. کریں گے انشاءاللہ. ایک بات اور سمجھ لیجیے، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو آپ کہ اللہ کا نام جلدی مت کرنا، اللہ کا نام لینے میں جلدی مت کرنا. بہت پیار سے اللہ کا نام لیا کرو. اللہ، اللہ، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ رب ہے، میرا اللہ نے دنیا بنائی، میرا اللہ دنیا مٹائے گا، میرا اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، میرا اللہ پوری زندگی کا حساب لے گا، میرا اللہ خوش ہو کر جنت دے گا، میرا اللہ گناہوں پر ناراض ہو کر جہنم دے گا. اللہ، میرا اللہ، اللہ، اللہ. اللہ کا نام بہت پیار سے لیا کرو، جلدی میں اللہ کا نام مت لیا کرو. مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ سیکھیں گے بھی اور آپ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.